لاحق ہو جاتے ہیں، اور صورتحال یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو اسکول میں وہ ایک اپنی استاد کے ساتھ محبت کرتی ہے، پھر اس کے بعد استاد کو جو ہے وہ اسکول سے کسی وجہ سے نکال دیا جاتا ہے، اس کے لیے بڑا شاکنگ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اپنی ایک ہم جماعت کے ساتھ وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے، بعد ازاں وہ کالج یونین کے صدر کے ساتھ اور وہ اس کی جنسی ناآسودگی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اپنی ایک سہیلی کے باپ سے بھی متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا بڑا مشہور کردار ہے، اور اس کو جو اردو ادب ہے اس کے افسانوی کرداروں میں ایک بڑا کردار سمجھا جاتا ہے یہ عصمت چغتائی۔ اور پھر صرف عصمت نہیں ہے، عصمت کے علاوہ ان سے پہلے عزیز احمد نے، اچھا یہ اس میں بڑی دلچسپ پہلو یہ ہے کہ عزیز احمد نے جب منٹو اور عصمت پر کیچڑ اچھالا تو کم و بیش 1 درجن کرٹکس جو ہیں انہوں نے عزیز احمد کو جا لیا، انہوں نے کہا اپنے ناولوں کی تو تجھے خبر نہیں ہے اور تو جو ہے وہ منٹو کو اور عصمت کو لے بیٹھا ہے۔ تو عصمت کے، منٹو کے، عزیز احمد کے، اور ایک نام جس کا جو ہمارے کرٹکس ذکر ہی نہیں کرتے، واجدہ تبسم اس حوالے سے ایک بڑا نام ہے۔ تو اب یہاں پہ میں ایک اہم بات یہ کہنا چاہوں گا کہ واجدہ تبسم کا ایک مسئلہ ہے۔ ہمیں جب ہمارا جو یہ ایک بیانیہ نوعیت کا افسانہ تھا، افسانے کے کئی وہ آپ بیتی کی شکل میں آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کو فلیش بیک کی صورت میں لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو ایک جو ہے وہ اس کو جو شعور کی رو کہتے ہیں اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بیانیہ انداز کا ایک افسانہ تھا، تو بیانیہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں آپ کی مقصدیت جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے، نہ یہ کہ تلفظ کی صورت میں وہ جو قاری ہے وہ اس سے وہ بجائے یہ کہ وہ کسی وڈیرے یا جاگیردار سے، جیسے جیلانی بانو کا انہوں نے ذکر کیا، جیلانی بانو ہو، پرتعلین حیدر ہو، یا وہ کئی چاند کے سر آسمان، اس میں جو کیفیت بیان کی گئی ہے ناولوں میں، تو اودھ اور اس کے علاوہ حیدرآباد دکن جو ہے اس کی جو مٹتی ہوئی تہذیب تھی، جو نوابین کی تہذیب تھی، اس تہذیب کا پرتعلین حیدر نے اور جیلانی بانو کا آپ نے ذکر کیا، اس مٹتی ہوئی تہذیب کا انہوں نے اپنے افسانوں اور ناولوں میں بہت ذکر کیا ہے۔ اب جیلانی بانو اور واجدہ تبسم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جیلانی بانو جو ہے وہ مٹتی ہوئی تہذیب کا ذکر کرتی ہیں، پرتعلین حیدر بھی کرتی ہیں، لیکن واجدہ تبسم اس تہذیب کا، مٹتی ہوئی تہذیب کا ذکر کرتے کرتے نوابین کی عیاشیوں کو اس انداز میں پروجیکٹ کرتی ہیں کہ ان کا ناول کمرشل بن جاتا ہے، اور وہ پڑھنے والا جو ہے اس لذت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ان کے بیانیہ کی لذت میں، اور اصل چیز جو مٹتی ہوئی تہذیب کا ذکر ہے وہ اس کی طرف وہ توجہ نہیں دیتا۔ تو اس کا فائدہ واجدہ تبسم کو کمرشلی تو ہوا، ناول بکے بھی اور بہت بڑی، لیکن اس کا ادبی فائدہ ان کو قطعاً جو ہے تو اس طرح یہ اردو ادب میں جو ہے وہ کوئی پہلا تجربہ نہیں ہے جو انہوں نے کہا، یہاں پہ کہا گیا کہ یہ پہلا تجربہ تھا۔ جنسیہ ناآسودگی پر جو ہے وہ تو بہت لکھا گیا، یہ تو اگرچہ آپ ناول نگاری یا افسانہ فارم ریلیجیس رائٹس وہ ہر مذہب کے اپنے ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ تیسرا حصہ جو ہے وہ ہر دین میں کامن ہوتا ہے۔ یہ جو اخلاقیات ہیں وہ ہر دین میں یکساں ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں بدلتی، ہم بدل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بوڑھوں کو سڑک پار کروا دینا، پرندوں کو، جانوروں کو تنگ نہ کرنا، اپنے جو قریبی عزیز ہیں، جو محتاج ہیں، ان کا خیال رکھنا، جھوٹ نہ بولنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، ان ساری چیزوں کا تعلق اخلاقیات سے ہے۔ وہ اخلاقیات کا یہ سٹینڈرڈ ہر عہد میں ایک ہی رہتا ہے، یہ کبھی نہیں بدلتا، ہم بدل جاتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارا جو کرائسس ہے اس نظم میں، اس کرائسس پر بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بات کی ہے۔ ہاں وہ نظم اتنی مربوط نہیں ہے، مگر اس نظم میں اگرچہ کوئی شعری تشبیہات، استعارات یا شعری ترکیبیں بھی نہیں ہیں، لیکن زور بیان ہے، نظم تاثیر ہے جو ان کے خلوص بیان سے پیدا ہوئی ہے، اور وہ پڑھنے والے پر اپنا ایک تاثر جو ہے وہ مرتب کر رہی ہے۔ ہر